जन्नत फिरदौस में जमा फरमा दी। और फिर वो
تو پھر بالخصوص یہاں پر تنازعات میں، اختلافی امور میں ایک حل پیش کیا جا رہا ہے، اس کو قبول کر لو۔ اگر قبول نہیں کر رہے، اپنی مرضی پر قائم ہو، اپنی خواہشات پر قائم ہو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین سے بہاد آرائی، جو اللہ فرما رہا حکم الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس فرمان کا مقابلہ کر دیں، اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، فیصلہ ہمارا پیر کرے گا، مرشد کرے گا، باپ دادا کرے گا، ہمارا امام کرے گا۔ یہ دین کی سوچ نہیں ہے، یہ دین کی فکر نہیں۔ فرمایا کہ میری سنت کو پکڑ لو، سنت کو تھام لو، اور تھامنا کیسے ہے؟ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، پختگی سے پکڑ لو، مضبوطی سے، چھوٹنے نہ پائے، بلکہ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں میں دبا لو، دانتوں میں، داڑھوں میں۔ ہاتھوں کی بنسبت داڑھوں کی گرفت پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، مضبوطی سے تھام لو اور داڑھوں میں دبا لو اسے، تاکہ سنت چھوٹنے نہ پائے اور سنت سے تم محروم نہ ہو سکو۔ ہر وقت، ہر دور میں، ہر مقام پر میری سنت تمہارے لیے رہنما کے طور پر موجود ہے۔ اور چوتھی وصیت کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور نئی نئی چیزیں بتانے سے بچو۔ یہ نئے نئے شوشے، نئی نئی باتیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ان سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ایک حدیث میں ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ بھی ایک محاذ ہے، یعنی سنت رسول کے مقابلے میں یہاں دو چیزوں کا ذکر، ایک یہ کہ اختلافی امور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں اپنی برادری کو کھڑا کر دو، اپنے باپ دادا کو کھڑا کر دو، اپنے بڑوں چھوٹوں کو کھڑا کر دو، یہ سنت کا مقابلہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر سے محاذ آرائی۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں بدعت، نئے راستہ، نئے طور طریقے، وہ بدعت اعتقادی ہو، عملی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا مقابلہ ہے اور سنت سے محاذ آرائی ہے۔ خالص سنت کو سمجھو اور خالص سنت کو قبول کرو۔ اور بدعت تو سب سے بدترین ایک مہلک ہے، بربادی کا پورا پورا پروگرام ہے یہ، نیا عمل نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ سلف کی فکر سے وہ ثابت ہے۔ بہت سے نئے نئے شوشے لوگوں نے چھوڑ رکھے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی تہوار آ رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مناسبت آ رہی ہے، اور نئے نئے راستے اپنائے جا رہے ہیں، اختیار کیے جا رہے ہیں۔ بدعت، آپ بدعت کا مقصد جانتے ہیں؟ اللہ کا دعویٰ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ مانا دین مکمل ہے، ہر چیز میں موجود ہے، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بدعت ہی کوئی نئی چیز بنا کر، نیا پروگرام پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو گویا زبان حال سے جھوٹا کہہ رہا، نعوذ باللہ، کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، دین مکمل تو نے کہاں کیا؟ دین مکمل ہم نے کیا ہے، دین مکمل ہمارے مولویوں نے کیا ہے، دین مکمل ہمارے بڑوں نے کیا ہے، تو نے کہاں کیا؟ فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، ہم نے پوری کی۔ اس سے بڑا کوئی مجرم ہے؟ اس سے بڑا کوئی باغی ہے جو اللہ کے دعوے کی تکذیب کرے؟ اللہ کا دعویٰ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب تکمیل ثابت ہو گئی تو مکمل شے میں کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک مکمل بنا ہوا ہے، اس میں ایک سوئی داخل کر کے دکھا دو، برداشت کر سکے گا، اس کو سہ سکے گا؟ دین تو اللہ تعالیٰ کا وہ ضابطہ جو آسمانوں پر بنا اور اللہ نے اپنے نبی پر وہ اتارا، نبی پر بھیجا، اس میں اگر اضافے کرو گے، وہ اضافے کہاں قابل قبول ہوگے؟ اللہ کے دعوے کی تکذیب ہے۔ اور اس کو علماء نے استدراک میں کہا ہے۔ استدراک کا معنی جو پہلے کام ہو چکا ہو، بعد میں آنے والے اس کام کی کمی تلاش کریں اور اس کمی کو پورا کر دیں، اس کو استدراک کہا جاتا ہے۔
یعنی بدعت کا عمل استدراک ہے گویا. اللہ نے دین اتارا، دین بھیجا، اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، اور بعد میں آنے والے دیکھ رہے اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، یہ بات داخل کر دو، یہ بات داخل کر دو. اس کو استدراک کا عمل کہتے ہیں. پھر شریعت سادی ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، من استحسن فقد شرع. جو بندہ کسی عمل کو اچھا سمجھے اور اچھا سمجھ کے اس کو دین میں داخل کر دے، اس نے شارع بننے کی کوشش کی. شارع بننے کی، شارع اللہ ہے، شریعت ساز اللہ ہے. اللہ بھی شارع، اللہ کا رسول بھی شارع. اللہ اس لیے شارع ہے کہ اللہ شریعت بنانے 300 بار کرو، فلاں ذکر 300 بار کرو، مجرب ہے، یہ فائدہ اور وہ فائدہ ہوگا. کہاں لکھا ہوگا؟ وظیفہ حق ہے. 300 بار کہاں سے آ گیا؟ مجرب، ہمارا تجربہ نہیں. یہ بھی شریعت سازی. آپ 300 بار کی تعداد اپنے لیے طے کر سکتے ہیں، اپنے اوقات کے مطابق، اپنی مصروفیات کے مطابق. لیکن آپ اس کا چرچا بھی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ تم بھی 300 بار پڑھو، تم بھی 300 بار کرو، ہمارا آزمایا ہوا ہے. یہ پھر شریعت سازی ہو جائے گی. اپنی ذات کے لیے، اپنی اوقات کے لیے، اپنے اوقات کے مطابق، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ایک تعداد آپ خود طے کر سکتے ہیں. مگر اس تعداد کی تشہیر بھی شروع کر دیں. فلاں ذکر 1.25 لاکھ بار کرو. بعض اذکار ایسے جس کی نبی علیہ السلام نے تحدید کی ہے، کوئی 33 بار، کوئی 34 بار، کوئی 10 بار، کوئی 3 بار، کوئی 7 بار. جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. کوئی 100 بار. لیکن جو ثابت نہیں ہے اس کی تعداد اپنے طور پہ آپ طے کر سکتے ہیں، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے. مگر اس کی تشہیر بھی شروع کر دیں، چرچا بھی شروع کر دیں، آپ بھی کریں. مجرب ہے یہ نہیں، یہ بات خلاف دلیل ہے، یہ شریعت سازی ہو گئی. گویا دین بنا کر پیش کر دیں. تو سب سے بدترین یہ امر تو آپ نے ایاکم محدثات الامور، یہ نئی نئی چیزیں بنانا، اس سے بچو. ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم کی آگ ہے. اس سے بچو. خالص دین، الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص. اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع یہ اول اور آخر بات ہے. بس یہیں سے بات شروع ہوتی ہے، یہی بات ختم ہو جاتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنی تاکید ہے. لقد، یہاں 2 تاکیدیں اکٹھی ہیں. طلبہ یہاں بیٹھے، لام حرف تاکید اور قد. یہ 2 حرف جب قرآن میں جمع ہو جائیں تو وہاں قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات قسم کھا کے فرما رہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ. علماء تشریف فرمائیں، یہ فی رسول اللہ خبر مقدم، فخر جار مجرور مقدم. اور جب جار مجرور مقدم ہو، خبر مقدم ہو، تو وہاں کلام میں ایک نیا فائدہ پیدا ہوتا ہے، حصر کا. اب اس کا معنی کیا؟ تمہارے لیے، قسم سے تمہارے لیے، اللہ کی قسم تمہارے لیے صرف اور صرف رسول اللہ نمونہ ہے، اسوہ حسن. صرف رسول اللہ کیوں کہا؟ آپ کا نام لے دیتے، فی محمد اسوۃ حسن. رسول اللہ کیوں کہا؟ تاکہ اس بات کو بار بار پڑھتے رہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے موقع ہو شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. رسول اللہ تو مانتے ہیں نا، لیکن رسول اللہ کا معنی کیا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے. ویسے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ محبت ہونی چاہیے، اس محبت کا انکار نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ان کا شاگرد امام مسروق گئے، حسان بن ثابت ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عرض کیا کہ ام المومنین، حسان آپ کے پاس کیا لینے آتا؟ اس کا تو آپ کی تہمت کے واقعے میں مرکزی کردار تھا، یہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ اپنی مجلس سے اس کو اٹھا دیا کریں، آپ پر تہمت لگی، اس کا مرکزی کردار تھا.
فرمایا کہ مجھے غصہ تو بہت تھا، غم بھی بہت تھا، افسوس بھی بہت تھا، لیکن اس نے ایک شعر کہا میرے نبی کی شان میں، وہ شعر پڑھ کے میں سارا غصہ بھول گئی۔ وہ شعر کیا تھا؟ الا ان نفسی ونفس ابی وجدی، اور روایتوں میں الا ان ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بخاؤ، میری عزت، میرے باپ کی عزت، میرے دادا کی عزت، میں، میرا باپ، میرا دادا، یہ سب کا سب محمد کی عزت پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر پڑھ کے میں وہ بھول گئی، وہ غصہ بھول گئی۔ محبت ہونی چاہیے، مگر محبت کی اساس پہلے پیدا کرو۔ پہلے آپ کو رسول اللہ مانا، عرض کر رہا ہوں فی رسول اللہ، رسول اللہ میں نمونہ ہے۔ رسول اللہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے، فہم کچھ پیدا ہو کہ رسول اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کا نام نامی ہوتا تو بات تو واضح ہوتی، لیکن جو بات رسول اللہ میں ہے وہ بات آپ کے نام میں نہیں۔ رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسن ہے۔ اب رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ چلو یہ بات مجھ سے نہ سنو، کسی محدث اور فقیہ سے نہ سنو، کافر کیا کہتا ہے، اور اگر غیرت ہو تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ۔ صلح حدیبیہ معاہدہ تحریر ہو رہا ہے، اوپر تحریر کیا تھی کہ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر۔ سہیل بن عمر کفار کا نمائندہ تھا اور معاہدہ کرنے آیا تھا، تو محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ جب سہیل کی نظر پڑی تو کہتے ہو رسول اللہ، یہ رسول اللہ مٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ مٹاؤ۔ جناب علی لکھ رہے تھے، میں علی مٹا دوں، محمد بن عبداللہ لکھ رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں، آپ کا رسول اللہ مٹانے سے قبل یہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ جائے، میں نہیں مٹا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا، رسول اللہ مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ سہیل نے کہا مٹاؤ رسول اللہ، کیوں مٹاؤ؟ اب اس کا جملہ سن لو، تاریخی جملہ، لو علمنا انک رسول اللہ، اخلاقیات ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ہر چیز میں حجت قطعی حتمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سچی محبت رسول داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کا پیروکار بنا دے، سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔